انزال اللہ تعالی کے ذات سے لوح محفوظ کو، لوح محفوظ سے پھر بیت العزت کو، یہ انزال کی، اور تنزیل بیت العزت سے نیچے زمین کو، یہ تنزیل کی 22 سال 23 سال کے مدت میں پوری ہو گئی۔ اب نزول اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے توجہ کیجئے مولانا، اوپر سے نیچے آنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نزول۔ اوپر سے جب نیچے آتا ہے تو یہ اوپر والا چیز نیچے آنے سے پہلے، اوپر والا چیز نیچے آنے سے پہلے نیچے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو نظام لایا ہے، قرآن کریم نے جو نور لایا ہے، جو ہدایت لایا ہے، جو اصلاح لایا ہے، وہ قرآن کے آنے سے پہلے زمین میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ زمین میں نہیں تھی، نہ کیسر کے ساتھ امن تھا، نہ کیسر کے ساتھ حیات تھی، نہ کسرا کے زور کے ساتھ حیات تھی، نہ عزت تھی۔ قرآن کریم جو نور لایا ہے وہ نور کسی کے پاس نہیں تھا، قرآن کریم جو ہدایت لایا ہے وہ ہدایت کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس قرآن کے زمین وہ نیچے آیا، نیچے آیا۔ اب دنیا میں ایک زمینی تعلیمات ہے، کون سی تعلیمات؟ زمینی تعلیمات، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، فلسفے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم، یہ تو انسانی ذہن کے پیداوار ہے نا۔ جو علوم انسانی ذہن کے پیداوار ہے اس کو میں زمینی علوم سے تعبیر کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسکول کالج میں جو پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ زمینی علوم ہے۔ انگلش اردو وغیرہ سیکھتے ہیں تو یہ زمینی علوم ہے۔ جو صلاحیتیں اور جو برکتیں، جو نظام اس کتاب میں موجود ہے وہ زمینی تعلیم میں بالکل نہیں، وہ زمینی تعلیم میں ہدن ہے، اس میں ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کے مقابل زمین میں جتنے نظامات ہیں، خواہ تھیوکراسی ہے، خواہ ڈیموکراسی ہے، خواہ امپیریلزم ہے، امبراطوریا، خواہ کمیونزم ہے، خواہ نیشنلزم ہے، خواہ ماسونیزم ہے، خواہ میٹیریلزم ہے، مادہ پرستی، جو نظامات دنیا میں موجود ہے، قرآن کریم میں جو کمالات ہیں، قرآن کریم میں جو محاسن ہیں، قرآن کریم میں جو خیرات ہے، وہ خیرات، وہ محاسن اس نظاموں میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب نزول ہے، سمجھ آیا نہیں؟ یہ اوپر سے آئی ہے، یہ زمینی تعلیمات میں، زمینی قوانین میں نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے اس سے کچھ چورایا ہے وہ الگ بات ہے، وہ تو اس سے چورائی ہوئی ہے نا، اور اس سے کیا ہے کچھ۔ ہمارے کابرگرامی شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہمارے شیوخ کا طرز قرآن خیر القرون کے بعد اسی دور میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، اگر ہے تو یا تلمذن ہے اور یا سراقتن ہے۔ سمجھ نہیں ہے؟ اگر ہے تو یا تلمذن ہے کہ ہمارے شیوخ کا کیا ہو، شاگرد ہو، اور یا سراقتن ہے کہ ہمارے شیوخ کا کتاب دیکھے اور ہمارے شیوخ کی کیسٹیں سنے اور پھر لوگوں کو نہ بتائے کہ میں نے وہ سنی ہے اور میں نے یہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری اپنی کوئی اجتہادی طریقہ ہے، یہ سراقتن ہے۔ پھر تو یا تلمذن ہے اور یا سراقتن ہے۔ تو قرآن کریم کی جو خیرات، برکات، محاسن ہے، یہ زمینی نظاموں میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو یا قرآن کریم سے سرقہ کیا ہے اور یا قرآن کریم کا امتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ انگلینڈ ہے نا، انگلینڈ، اس میں ہمارا ایک ساتھی ہے
وہ آیا تھا، ویسے ہم اس سے گپ شپ لگاتے تھے، تو اس نے کہا کہ برطانیہ میں ایک ان کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے جو ڈیموکریسی کے ذریعے اس نے بنایا ہے، دوسرا جو ہے اس کا ایک الگ نظام ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عدل اور انصاف کے لیے جو یہ الگ نظام ہے تو یہ بہت بہترین ہے۔ پھر ہم نے پوچھا کہ الگ نظام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو وہ لوگ عمیرین لا کہتے ہیں، عمیرین لا یعنی عمر والی قانون، عمر والی قانون، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو عدل و انصاف آتا ہے نا وہ کسی اور قانون سے نہیں آ سکتا۔ اس نے سرقہ کیا ہے، نام تو لکھا ہے کہ عمیرین لا، عمیرین لا۔ اب جو یورپ جو چیزیں اسلام کی غلبہ کے لیے استعمال کرتا ہے وہ طریقہ کار یورپ اپنے قانون کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے سرقہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے ہم سے چرائے ہیں۔ سائنس جو ہے نا یہ ہم سے چرایا ہوا چیز ہے، انہوں نے ہم سے چرایا ہے۔ مطالعہ کرو تم، سائنس جو ہے یہ ہم سے انہوں نے چرایا ہے اور ہمارا نام جو ہے وہ سند والا اس کو ہٹایا ہے اور کہتا ہے کہ ہے یہ ہم نے ایجاد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایجادات مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، انہوں نے چرایا ہے۔ اب مسلمان ان کا غلام ہے۔ بعض باتیں جس کو مسلمان پسند کرتے ہیں یورپ میں اس سے مسلمان بے خبر ہے، اصل میں وہ ہے اسلام کے، انہوں نے چرائے ہیں، انہوں نے چرائے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ مولانا آزاد صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، ایک جملہ یہ کہا ہے کہ میں نے ہندوستان میں مسلمان دیکھا بغیر اسلام کے اور یورپ میں اسلام دیکھا بغیر مسلمان کے، کہ میں نے ہندوستان میں مسلمان دیکھا لیکن اس میں کیا نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، اور یورپ میں اسلام دیکھا، یعنی انہوں نے وہ عدل اور انصاف والی چیزیں، وقت کی پابندی، حقوق کی ادائیگی، امانت کی ادائیگی، وہ انہوں نے قرآن سے سیکھی تھی اور اسلام سے سیکھی تھی، وہی چیزیں ادھر ہے جو اس پہ وہ ترقی کرتا ہے۔ تو دنیاوی ترقی تو نصیب ہوتی ہے نا، اگر وہ قرآن کو مانتے نہیں اور قرآن کو فالو کرے گی تو یہ قرآن کا قانون ہے کہ دنیاوی ترقی اس کو ملے گی لیکن آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کافر قرآن کو بغیر مانے، قرآن کے قانون کو فالو کرے تو اس کو بھی امن ملے گا دنیا میں، اس کی بھی عزت محفوظ ہوگی، ٹھیک ہے، آخرت میں اجر نہیں ہوگا۔ یہ ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، امن سے مزے اڑائیں گے، یہ ہے۔ تو ایمان قرآن کریم جو ہے یہ اس پر ایمان لانا تفصیلی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ 5 باتیں ہم نے تفصیلی بتائی کہ اس پر لوگوں کو خبردار کرنا ہے اور دماغوں کو جگانا ہے، اس کے ذریعے سے جگانا ہے کہ لوگوں کے دماغوں کو جگایا جائے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ، ماں بعدک نہیں آیا ہے، وَمَا أُنزِلَ مَن بَعْدَكَ، یہ دلیل ہے ختم نبوت کی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والا پیغمبر اگر ہوتا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا کہ وَمَا يُنزَلُ بَعْدَكَ، اس پر بھی ایمان لاؤ گے جو تمہارے بعد ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء تھے اس سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے تو اس پر ایمان لانا ہے، لیا ہے نا سورۃ آل عمران میں، لیکن پیغمبر علیہ السلام سے یہ وعدہ نہیں لیا ہے کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر ایمان لانا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والا نبی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے ختم نبوت کی۔
وبالآخرۃ هم یوقنون، پانچویں صفت آخرت پر یقین رکھنا ہے. آخرت پر یقین. عام کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بعض صفات غالبہ ہوتے ہیں، بعض صفات غالبہ ہوتے ہیں، بعض صفات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے موصوف کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے دنیا آخرت، اس کے لیے موصوف کی ضرورت ہوتی ہے، بس یہ خود بخود اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ بس اس کے لیے موصوف کی ضرورت نہیں ہے، یہ موصوف کی جگہ انہوں نے لیا ہے. آخرۃ فاعلۃ صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت موصوف چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اگر نکالنی ہے تو بھی قرآن سے نکالنا ہوگا، اپنی جیب سے نہیں. کدھر سے؟ قرآن سے نکالنا ہوگا، جیب سے نہیں. قرآن نے نکالا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، نکالا ہے نا، اسی پارے میں ہے. قل ان کانت لکم الدار الآخرہ 94 نمبر آیات میں، 93-94 میں. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ہے نا. تو قرآن نے موصوف خود نکالا ہے. اب قادیانی بے ایمان کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی اپنے جیب سے نکالتا ہے، وہ اپنے جیب سے نکالتا ہے کہ وہ بالنبوۃ الآخرہ کیا، اور بالنبوۃ الآخرہ وہ آخری نبی میں ہوں، بالنبوۃ الآخرہ وہ آخری نبی میں ہوں. یہ اس نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. چلاسی بابا علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے غلام احمد کی اور پشمیر زابود، غلام احمد کی اور پشمیر زابود، برو لعنت کے لعنت را سزا بود، برو لعنت کے لعنت را سزا بود. دری دنیا بسے او بسے کرد، دری دنیا او بسے کرد کہ در حقیقت سگے دار الجزا بود. یہ غلام احمد کی اور پشمیر زابود، غلام احمد کی اس کا اور مرزا تھا، برو لعنت کی لعنت را سزا بود، اس پر لعنت و لعنت کا مستحق تھا. ہمارے ایک اچھے خاصے عالم ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے خطیب بھی ہیں، حضرت مولانا محمد سمیع الحق پشاوری صاحب. والد صاحب اس کے بیمار ہیں، دعا کرے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. نام سنا ہوگا، اچھے خاصے مقرر ہے، خطیب بھی، اردو میں بھی اچھا بیان کرتا ہے، اچھا خاص عالم بھی ہے، موقوف علیہ پڑھاتا ہے. تو ایک لطیفے کے طور پہ بابا کے شعر کا مطلب بیان کرتا ہے. وہی برو لعنت کے لعنت را سزا بود، مرزا پر لعنت ہو کہ یہ لعنت لفظ کو سزا دینا ہے. اگر لعنت کے لفظ کو سزا دینا ہے تو لعنت کو مرزا پر بھیجو. اگر لعنت کے لفظ کو سزا دینا ہے نا تو لعنت کے لفظ کو مرزا پر بھیجو. یہ لعنت کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے. وہ خدا کو ہاتھ مانگے اللہ لعنت کہ اللہ مجھ کو مرزا پہ نہیں بھیجنا، یہ بڑا گندا ہے. یہ لعنت اس کے لیے کیا ہے؟ داری دنیا آؤ بسے کر، اس دنیا میں اس نے کتے کی طرح بہت بھونکا ہے، اس وجہ سے کہ در حقیقت سگے دار الجزا بود، کہ حقیقت میں یہ قیامت کا کتا تھا. تو قیامت میں دوزخ میں اسے کتا بننا تھا، تو دنیا میں اس نے بہت بھونکا ہے، بہت بھونکا ہے. آخری نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ عقیدہ فرض. وہ اصل میں انگریزوں کے پیغمبر تھے، سمجھ گئے؟ پیغام بر مانا پیغام لینے والا اور پیغام پہنچانے والا. وہ پیغام پہنچاتے تھے لیکن اپنے خدا کا
حقیقی خدا کا نہیں. اب اس کا خدا انگریز تھا. وہ جو ذہن میں کہتا تھا نا کہ میں خدا کا نبی ہوں, تو یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ اللہ والا, اللہ جو ہے وہ اپنا خدا کہتا تھا. انگریز اس کا خدا تھا اور پیغام لیتا تھا انگریز کا, اور لوگوں کو میں اس کو تقسیم کرتا تھا. انگریزوں کا کتا تھا وہ, اور انگریزوں کے لیے کام کرتا تھا. خود اس نے کہا ہے, اور برطانیہ کی حکومت اس کے لیے کام کرتا تھا. تو اس نے قرآن کریم میں تحریفات کی ہے, اور اس تحریفات کا نام رکھا ہے معارف الدنیا. ہلائی جھوٹ کا نام لکھا ہے, جھوٹ کا معارف الدنیا, یعنی اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں القاء ہوئی ہے کہ قرآن کی ایمانی بتاؤ. اس تعریفات کو اس نے معارف کا نام دیا. یہ تحریفات تھے, قرآن کریم کے غلط معنی کیے اس نے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, بشارت دنیاوی بشارت اخروی. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. دوسری جماعت مغضوب علیہم ہے, مغضوب علیہم ہے جو قرآن کریم کی ہدایت سے محروم ہے. جو قرآن کریم کے ہدایت سے محروم ہو گئے تو وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی. ان کی ایک خباثت بیان کی جاتی ہے, کفر پر ڈٹ گئے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے. نیلوی شاہ صاحب رحم اللہ کا ترجمہ ہے, بس اشکالات ختم ہو گئے. جو کفر پر اڑ گئے, آپ کہو گے کہ ان الذین, مولانا احمد شعیب صاحب مدظل علی سرگودا آئے تھے, اس سالم سرگودا میں تھے. تو اس نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں استاذوں پر سوال کروں گا کہ ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, تو آخر میں قرآن بیان کرتے لا یؤمنون, کافر ایمان نہیں لاتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافروں نے ایمان لایا ہے, اور اب بھی الحمدللہ لاتے ہیں. آپ مرکز میں جاؤ, کارگزاری سنو, تو بہت سے لوگ اب بھی کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے. تو یہ کس طرح قرآن کہتا ہے کہ کافر ایمان نہیں لاتے؟ تو مولانا احمد شعیب صاحب نے کہا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں استاذوں سے یہ سوال کروں گا, لیکن جب استاذوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے, تو میری محبت ہو گئی. کیا اشکال کی کیا ضرورت ہے؟ مانا ایسا کیا کہ اشکالات ختم. یہ کمال ہے ہمارے شیوخ کا, ایسا مانا کرتے بامحاورہ, قاعدہ کے مطابق بامحاورہ. یہ آپ تفسیر سے نہیں سیکھ سکتے. آپ اگر کوئی لفظی ترجمہ دیکھیں نا, تعلیم القرآن ڈاکٹر محمدین کا دیکھے یا کوئی اور دیکھے, تو آپ لفظی ترجمہ تو سیکھ سکتے ہیں, لیکن اپنے عرف کے مطابق ترجمہ نہیں سیکھ سکتے. یہ استاد سے سیکھنا ہوگا, استاد سے سیکھنا ہوگا, ماہر قرآن والے استاد سے. بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے, ایک کفر ہوتا ہے, کفر ستر کو کہتے ہیں, ستر الحق کا عنادم, جس نے ضد اور عناد سے حق کو چھپایا, حق کو چھپایا, ستر الحق کا عنادم. تو ایک کفر ہوتا ہے جہلی, وہ جاہل ہوتا ہے. دوسرا کفر ہوتا ہے نفاقی, کہ ظاہر میں مانتا ہے باطن میں نہیں مانتا. تیسرا کفر ہے جحودی, کہ ذہن میں مانتا ہے منہ پہ نہیں مانتا. اور چوتھا کفر ہے عنادی, کہ وہ ذہن میں بھی مانتا ہے اور منہ پہ بھی مانتا ہے, لیکن انقیاد نہیں کرتا, سر نہیں رکھتا, جیسا ابو طالب. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا. پیغمبر علیہ السلام کو ابو طالب نے کہا کہ بتاؤ بیان کرو,
کوئی بھی کسی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میں دفن نہ ہو جاؤں. بیان کرو. فاصدع بامر اللہ ما علیک عزازۃ، بیان کرو، صاف بیان کرو. لقد علمت بان دین محمد خیر الادیان من البریۃ دینا، مجھے پتہ ہے کہ پیغمبر کا دین حق ہے. مانتے کیوں نہیں ہو؟ لولا الملامۃ او حذار مصبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر مکہ مکرمہ میں ملامت کا ڈر نہ ہوتا اور یہ گالیاں دینے والیاں عورتیں جو تھی ان کی گالی کا ڈر نہ ہوتا تو میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں شامل ہو کے صاف اعلان کرتا. پیغمبر علیہ السلام کو کہا کہ قبلت النار علی العار، شرم کی وجہ سے مجھے اب قبول ہے. شرم کی وجہ، یہ کفر عنادی ہے. ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتے. میں نے پہلے مثال دیا تھا کہ اس نے منہ کیا بند کیا ہے، تو کفرو سے وہ مراد ہے. اب بھی جو اگر کوئی ہے، یہ نہیں کہ یہ خاص کافروں کے بارے میں تھا، نہیں، اب بھی یہ ضد اور عناد والے لوگ ایمان نہیں لاتے. اب بھی یہی مسئلہ ہے. بے شک وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، سواء علیہم، اس کی گندگی کیا ہے، خباثت کیا ہے کہ اب وہ فائدہ نہیں لیتے بیان کرنا اور بیان نہیں کرنا، اس کو برابر ہے، برابر ہے. انذار اعلام مع التخویف کو کہا جاتا ہے. اعلام مع التخویف، اعلام مع التخویف. مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے مخالف چلتے ہیں تو دنیا میں اس چلنے کے بھیانک نتائج ہوں گے. جو لوگ دنیا میں قرآن اور اسلام کے مخالف چلتے ہیں، قرآن اور اسلام، اس نے لفظ فطرت نکلا ہے لیکن میں نے عوام فہمی کے لیے اسلام کا لفظ لایا، کیونکہ فطرت ہم سمجھتے نہیں ہیں، تو فطرت اور اسلام ایک چیز ہے. تو جو لوگ اسلام کے خلاف چلتے ہیں اور اسلام کے خلاف زندگی گزارتے ہیں تو اس کے بھیانک نتائج ہے، خطرناک نتائج آگے آنے والے. انسان انسان کا غلام ہوگا، انسان انسان پر ظلم کرے گا، عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، مال محفوظ نہیں ہوں گے، سر محفوظ نہیں ہوں گے، خطرناک نتائج ہوں گے. اس نتائج سے خبردار کرنا یہ انذار ہے. پیغمبر کی صفت منذر ہے اس خطرناک نتائج. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، پوچھو، یہ اسلام کے خلاف جو نتائج ہے اس سے آپ لوگوں کو ڈراؤ گے نا؟ ڈراؤ گے نا، خبردار کرو گے. اب وہ نتائج تمہیں معلوم ہوں گے یا نہیں؟ اگر معلوم نہیں ہے تو تم کس طرح ڈراؤ گے؟ اب معلوم ہو گیا کہ تمہیں قرآن کریم سے یہ معلوم کرنے ہیں اور حالات سے یہ معلوم کرنے ہیں کہ جو لوگ اسلامی نظام کے مقابل نظام فالو کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ تمہیں ایک ساتھ رکھنے ہوں گے. دوسری بات، قرآن اور صفت، قرآن اور پیغمبر کی صفت بشیر بھی ہے نا. بشیر کا کیا معنی ہے؟ مقابل ہے. بشیر کا معنی ہے کہ جو لوگ فطرت کے موافق، اسلام کے موافق چلتے ہیں تو اس کے بہترین نتائج ہے دنیا میں بھی اور آخرت. اس نتائج سے لوگوں کو خوشخبری سنانا ہے. اب یہ نتائج تمہیں کیا ہوں گے؟ معلوم ہوں گے کہ اسلام فالو کرنے کے یہ محاسن ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دعوت کا طریقہ ہے بشیر اور نذیر. یہ طریقہ ہے دعوت کا کہ تم کو پورا اسلام بھی معلوم ہے اور اسلام فالو کرنے کے فوائد بھی اور فالو نہ کرنے کے نقصانات بھی تمہیں کیا ہے معلوم ہونے چاہیے. جب میں کہتا ہوں اب تم ایک شخص ہے, اس کا ایک ادارہ ہے, فرض کرو ایک اسپتال ہے, آپ نے اس اسپتال کا پورا علم حاصل کیا ہے کہ اسلام میں محکمہ صحت کے احکامات کیا ہے, اسلام میں محکمہ صحت کے احکامات کیا ہے. اب تم گئے, آپ نے اس کو دعوت دی کہ حضرت تم ویسے اسپتال کو چلاتے ہو تو آپ اگر اس اصول سے اسپتال کو چلاؤ تو اس میں یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ آتی ہے. اور اگر آپ نے یہ اصول چھوڑ دیے اور اس کے خلاف کوئی اصول بنا کے اور کوئی قوانین بنا کے اس طریقہ سے تم اسپتال چلاؤ گے تو اس میں عزت کا یہ نقصان ہے, مال کا یہ نقصان ہے, بدن کا یہ نقصان ہے, ادارے کا یہ نقصان ہے. اس کے نقصانات آپ جو ہے نشاندہی کرو گے. آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا. اب اگر وہ عقل مند ہے تو فائدے والا چیز لے لے گا اور نقصان والا چھوڑے گا. سمجھ آئی نا. اب ادھر سے لے کے آپ کو اللہ رب العزت نے اسمبلی تک پہنچایا یا وزیر کے ساتھ, وزیر قانون کے ساتھ آپ بیٹھ گئے, آپ نے اس کی سارا نظام جو ہے آپ کو معلوم ہے, آپ نے معلوم کیا تھا, اس کو آپ نے پیش کیا کہ یہ ہے, اس طرف یہ نقصانات ہے, اس طرف یہ فوائد ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو فالو کرو, اس کو چھوڑو. وہ عقل مند ہے تو وہ نقصانات والا چیز کیا کرے گا, چھوڑے گا, فائدے والا لے لے گا. اب میں کہتا ہوں اب ہمیں یہ سارے محکمے قرآن اور اسلام کے معلوم ہیں. اپنی کوتاہی میں کہتا ہوں کہ اگر میں تو یہ کہتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ بھائی نظام اسلام کی ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. اب اگر ایک اسپتال والا آ گیا اور مجھے کہا کہ یہ اسپتال آپ کے حوالے, اس کو شرعی طریقہ سے فالو کرو, مجھے اسپتال کا قانون معلوم ہے. یہ لوگ جو ہے اسلام کے پیاسے ہیں لیکن ہم نے اسلام کو پیش نہیں کیا ہے. صحیح بات ہے, گناہ ہماری ہے, ہم فتوے لگاتے ہیں, ہم مرتد لوگوں کو بناتے ہیں, ہم کافر بناتے ہیں, لیکن ہم چیز جو ہے وہ دکھاتے نہیں ہیں. پورا اسلام ہمیں خود معلوم نہیں ہے. اب ایک تانے والا آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ نے اچھا بیان کیا, یہ علاقہ میرے زیر اثر ہے, اس میں کوئی بھی مجھ سے پوچھ سکنے والا نہیں ہے, آپ میرے مشیر ہو گئے, آپ آ جاؤ اور جو اسلامی حکم ہے مجھے سکھاؤ, میں اس کو فالو کروں گا اور جو اسلام کے مخالف ہیں میں ختم کروں گا. اب مجھے تانا کے اصول معلوم ہے. یہ میری کمزوری ہے, یہ علماء کی کمزوری ہے. ہم نے خود اسلام کو نہیں سمجھا ہے, اس کے جو محاسن ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. یہی کہتا ہے مولانا سندھی کہ علماء اسلام کی دعوت دے 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 دے. یہ دعوت صرف نہیں ہے کہ میں ممبر پر کھڑا ہو کے اور فتوے لگا کے کسی کو کافر بناؤں گا اور کسی کو مرتد بناؤں گا اور کسی کو یہ کروں گا, کسی کو یہ کروں گا. یہ طریقہ دعوت ہے نہیں, یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ چیز کو صحیح انداز سے پیش کرو, یہ صحیح قانون ہے, یہ ہے, اس کی بشارت, اس کا انذار, یہ ضروری چیز ہے. دیکھو قرآن میں کتنے مرتبہ بشیر اور نذیر آئے ہیں, بشیر اور نذیر. ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے, خود ہم میں کمی ہے, ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھا ہے کہ اس سے ذہن بیدار ہو جائے. ہم نے مکمل اسلامی محکمے اس دور کے مطابق مرتب نہیں کیے ہیں. یہ ہمارے علماء کی کمزوری ہے. ابھی تک 80 سال ہو گئے پاکستان کے, تقریباً ہونے والے ہیں نا,
80 سال علماء نے میں نے کتنے کتابیں چھپے ہیں اس 80 سال میں. مکتبوں میں جگہ نہیں ہے. بخاری کی شرح دیکھو, قرآن کی تفاسیر دیکھو, کافیہ کی شرح دیکھو سارے دیکھو. لیکن اس دور کے مطابق یہ زندگی کے جو محکمے ہیں اس دور کے مطابق ہم نے اسلام سے نکالے ہیں, علیحدہ انگلش میں, اردو میں اس میں مرتب کیا ہے, اور اس کو ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ کم از کم اس کو اسکول کے نصابوں میں داخل کیا جائے. ڈاکٹری کا کورس ہے, ڈاکٹری کا کورس ہے تو انجیکشن لگانا, ڈراپ لگانا, دوائیوں کے نام سیکھنا, دوائیوں کو مرض کے ساتھ منطبق کرنا, یہ تو کام ہے نا. بغیر اس کے تو ڈاکٹری ہوتی نہیں ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ڈاکٹر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ بحیثیت مسلمان ڈاکٹری کے کچھ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب الطب پڑھا ہے, علاج کس طرح کرو گے, کیا طریقہ کار ہے. اب یہ چیزیں میڈیکل اصول قرآن کے اور اسلام کے یہ علیحدہ ہونی چاہیے تھے, اور اس میڈیکل کورس میں اس کو زیر نصاب ہونا چاہیے تھا کہ بحیثیت مسلمان یہ اسلامی اصول بھی سیکھے, اور ساتھ تقوی, خوف آخرت اور تعلق الہی اس کی بھی تعلیم ہونی چاہیے تھی بحیثیت مسلمان کہ یہ امانت ہے, یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. ہر عہدے کے ساتھ ایک انجینئر ہے, ایک ایس پی ہے, ایک ڈی ایس پی ہے, ایک فوجی ہے. اسلام میں فوج کی اصول نہیں ہے, میٹیریلزم نہیں ہے. دور کے مطابق اسلحہ سیکھنا, ٹریننگ کرنا یہ تو فوج کی ذمہ داری ہے, لیکن اسلام بحیثیت مسلمان اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ہم نے کیا ہے, یہ ہماری کمیاں ہیں, یہ ہماری کمیاں ہیں. ہم ویسے غوبت کرتے ہیں, شور کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں کرتے, لوگ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو سکھانا ضروری ہے. جب ہمارے شیوخ نے توحید کا آواز لگایا, زیارتیں ختم نہیں ہوئی, یہ دعوت کے ساتھ ہو گئی یا بندوق کے ساتھ ہو گئی. یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ مانتے ہیں, لیکن اس کو سمجھانا ہے. جب سمجھ گئے تو شرک کو چھوڑ دیا, بدعت کو چھوڑ دیا. تو اب جس چیز کی ضرورت ہے اس کو کرو نا. ہم نے کیا نہیں ہے, لوگوں سے شکوے کرتے ہیں, یہ ضروری باتیں ہیں. ٹھیک ہے, میں اس مشورے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میرا یہ مزاج ہے کہ جو بات میں سمجھتا ہوں وہ بولتا ہوں, اور یہ ساتھ میرا اچھا مزاج یہ بھی ہے کہ میں تابع ہوں, متبوع نہیں ہوں. کہ اگر میرا کوئی بات نہ مانے نا تو اس پر میرا کچھ پرواہ بھی نہیں ہوتا. شروع خراب نہیں کرتا, میں یہ نہیں کرتا کہ یار یہ کسی نے نہیں مانا یہ کیوں ہو گیا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف مشورے ہیں میرے ساتھ, اور مفت کے ہیں, مفت مشورے ہیں, مفت مشورے, اس کا کوئی فیس بھی نہیں ہے, اور ویسے میں دیتا ہوں مشورے. کسی نے طلب بھی نہیں کیا ہے, اس وجہ سے مجھے مفتی کہتے ہیں. مفتی کا معنی ہوتا ہے مفت میں کھانے والا اور مفت میں مشورے دینے والا. تو یہ میں اس وجہ سے مجھے مفتی کہتے ہیں. یہ نہیں کہ مجھے مسائل آتے ہیں, مسائل مجھے نہیں آتے, تو یہ میں مفت میں مشورے دیتا ہوں. اگرچہ خود بھی عمل کم کرتا ہوں, دوسروں سے کیا گلا اور شکوہ, لیکن یہ میرے خیال میں یہ ہونے چاہیے, یہ کام ہونے چاہیے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس ختم کریں, اس کے لیے عملی کم از کم جتنا بس ہمارا ہے اتنا تو ہونا چاہیے, اتنا تو ہونا چاہیے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گلگت کو اسلامی مملکت بنایا تھا, نہیں بنایا تھا, یہ مجھ سے پوچھ نہیں دے گا. ہم سے اپنے بس کے بارے میں بات پوچھے. اللہ ظالم نہیں ہے کہ مجھ میں ایک طاقت نہیں اور مجھ سے پوچھے گا. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میری شریعت کا صحیح بیان پیغمبرانہ طریقہ سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اپنے بس کے مطابق جدھر میں پہنچ سکتا ہوں, مسجد کو پہنچ سکتا ہوں, اسکول کو پہنچ سکتا ہوں, بازار کو پہنچ سکتا ہوں, کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, کسی کے ساتھ چائے میں دعوت دے سکتا ہوں. یہی مجھ سے پوچھا جائے گا. مجھے ادھر جو ہے بڑی یونیورسٹی ہے, میں اس میں جا سکتا ہوں, مجھے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے؟ نہیں. ایک بڑا محکمہ ہے,
ایک اسمبلی ہے اس میں اندر میں جا سکتا ہوں. اس کے لیے کتنی بڑی اکثریت سے ووٹ لینا پڑے گا اور پھر ادھر جانا پڑے گا, اور پھر ادھر جب میں نے ادھر ایک دستخط کیا تو پھر میں اس کے مخالف بول نہیں سکتا. میں نے حلف جو اٹھایا ہے بول نہیں سکتا میں. اور پھر جب میں 2 لاکھ روپے تنخواہ لے لوں تو میرے منہ میں میٹھا میٹھا پانی آئے گا تو میں اس کے خلاف کیسا بولوں گا؟ نہیں بول سکتا. باہر سے میں جو کر سکتا ہوں اندر سے نہیں کر سکتا. لیکن کاش ہم یہ سمجھے امام کہتے ہیں کہ شور مچانا اچھا ہے کہ شور مچایا جائے, ہڑتال کیا جائے, غوبل کیا جائے. اس کو تخریب کہتے ہیں, تعمیر نہیں کہتے. ہم خاموش تعمیر کے بجائے شور والے احتجاج کو پسند کرتے اور اس کو کام کہتے تھے. یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے مخالف کے جذبات کو ابارنا. یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے. مخالف کے جذبات کو ابارنا کہ وہ کس چیز سے غصہ ہوتا ہے وہی بات کرو. پرست شیعہ ہے نا, پریشان مت ہونا. لیکن شیعہ کس بات سے پریشان ہوتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس کو بیان کرو, اس کو ابارے. یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم اصلاح نہیں کرتے, اصلاح نہیں کرتے کہ اس کو اچھے طریقہ سے صحابہ کا شان سمجھاؤ, اچھے طریقہ سے صحابہ کے بارے میں اس کو سمجھاؤ. بس جلسہ کرو کافر کافر شیعہ کافر, جذبات ابارو, بس اس کو ٹون سے مارو, غصہ کرو اس کو. یہ جذبات ابارنا, یہ تعمیر نہیں ہے. تعمیر نہیں. ٹھیک ہے جب ہم ایک مقام کو پہنچ جائے پھر ہم اس عمر والی حد تک کیا جائے پہنچ جائے تو لیغیظ بہم الکفار پھر ہم کریں گے, وہ اور بات ہے. لیکن جس دور میں ہمیں یہ اس کا تقاضا نہیں ہے, اس کا تقاضا نہیں ہے کس دور میں اور باتیں کس دور کی کرتے ہیں. بات میرے خیال میں انذار سے چھڑ گئی, پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلی گئی. یہ بھی اللہ کو منظور ہوتا ہے. سوان علیہم ذرتم ام لم تنذرہم, سوان کے بعد جو حمزہ آئے وہ تسویہ والا حمزہ ہوتا ہے, وہ استفہام والا نہیں ہوتا. تو اس کا استفہامی معنی کرنا نحو کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. سواء علیک انذارک و عدم انذارک, یعنی انذارک و عدم انذارک مستوین علیہ, برابر ہے ان پر ڈرانا تمہارا اور نہ ڈرانا تمہارا. ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے ان پر, برابر ہے تم پر نہیں کہا کہ سواء علیک, سواء علیہم کا. یعنی یہ فائدہ نہیں لیتے, آپ کا تو فائدہ ہو جاتا ہے, آپ کا تو فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کے تبلیغ کا تو ثواب لکھا جاتا ہے, آپ کا دعوت کا ثواب تو لکھا جاتا ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں, فرض کرو آپ نے 60 سال محنت کی, توجہ مولانا, اللہ ہمیں توفیق دے. آپ نے 60 سال مخلصانہ طریقہ سے خدمت کی, اسکول گئے, کالج گئے, بازار گئے, جدھر آپ کی بستی گئے, جولی پھیلائی, دعوت دے دیا. ایک شخص نے بھی آپ کا کہنا نہیں مانا, ایک شخص نے بھی. آپ ناکام ہیں, آپ ناکام ہیں. ناکام کون ہے؟ جس نے مانا نہیں ہے وہ کیا ہے ناکام ہے. آپ کامیاب ہے, آپ کیا ہے کامیاب ہے. آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے کیا, آپ کے ذمہ جو کام تھا وہ آپ نے کیا. قیامت کے دن پیغمبر آئیں گے, ایک بعض پیغمبر ایسے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ایک امتی, بعض کے ساتھ 2 امتی, بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. حدیث ہے نا, حدیث ہے, بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو پیغمبر ناکام تھے, اس نے دین کا کام نہیں کیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ فلان مولوی نے کچھ کام نہیں کیا ہے. یار وہ تو اپنے آپ کو کپاتا ہے, تو لوگ نہیں مانتے تو کیا کریں. لیکن اگر ہم کام نہ کریں اور لوگوں پر گندگی ڈالے کہ بس یہی مانتے نہیں اور خود جو ہے رضائی اوڑ کو سوچو, پہلے لوگوں کو بدنام نہیں کرنا ہے, آخری حد تک آپ کو محنت کرنی ہے, محنت کرنی. نہ مانے نہ مانے, ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن آپ کامیاب ہیں. ایک ہے تبلیغی دین اور ایک ہے تکمیلی دین. آپ کے ذمہ تبلیغی دین ہے, تکمیلی دین نہیں. سمجھ میں نہیں آتا. دوسری تعبیر کہوں, ایک ہے
تکمیل دین اقامت دین بالقوہ اور ایک ہے اقامت دین بالفعل. آپ کے ذمہ اقامت دین بالقوہ ہے، اقامت دین بالفعل نہیں. ذمہ آپ کا نہیں ہے. جب انشاءاللہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کرو گے تو بالفعل بھی آئے گا. یہ اللہ کی بشارت ہے. کیا آئے گا؟ لیکن ذمہ آپ کا نہیں ہے. ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو آپ کے ذمہ تبلیغ دین ہے نہ کہ تکمیل دین. آپ کے ذمہ اقامت دین بالقوہ ہے نہ کہ اقامت دین بالفعل. اقامت دین بالفعل. تو اپنے کام میں کمی مت کرو اور اللہ کے کام میں انگلیاں مت مارو. سمجھ میں نہیں ہے نا؟ مصیبت یہ ہے نا کہ ہم جب مسجد میں کوئی کام کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا نا تو ہم پریشان ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے کہ بس میں نہیں مانتا. پھر کہتے کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. پھر کہتے کہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے کہ یار آپ کے ساتھ میرا کچھ اختلاف ہے. اچھا بیٹھ جاؤ. وہ اختلاف کو ختم کرتے ہیں تو پھر مناظرہ شروع ہو جاتا ہے، مصیبت شروع ہو جاتی. یہ کدھر سے شروع ہو گئی؟ ادھر سے شروع ہو گئی کہ ہم نے اللہ کے کام میں ہاتھ مارنے شروع کر دیا. بھائی تم اخلاص کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت پھیلاؤ. جو تم سے ہو سکے کرو. محبت کرو، پیار کرو لوگوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ. جب تم اس کو خطرے سے بچاتے ہو تو یہ محبت نہیں ہے، انذار ہے نا. جب تم اس کو فائدے سناتے ہو تو تمہارے اس سے کیا ہے؟ پیار ہے نا، محبت ہے تمہارے اس کے ساتھ. اس کے خواہی کے ساتھ، درد کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کو مسئلہ پوچھو. نہیں مانتا پیچھے جاؤ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کے دل میں ڈال. اللہ اس کے دل میں ڈال. جس دعوت کے پیچھے خلوت کا زور نہیں ہوتا اس دعوت میں آگے جانے کا زور نہیں ہوتا. جس دعوت کے پیچھے خلوت کا زور نہیں. ہمارے شیوخ جنہوں نے یہ محنتی کی ہے وہ راتوں رات جاگ جاگ کے اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. ہمارا مفتی صاحب ہے، نام سنا ہوگا، مفتی محمد مسلم نستوی صاحب، اللہ عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے. ہمارے استاد اور مرشد ہے، بڑا قیمتی انسان ہے. وہ سال میں ایک مرتبہ عمرہ جاتا ہے. تو سال کے جو طلباء ہوتے ہیں تو اس کے نام اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ادھر طواف میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو ایسا دیکھو، جب کوئی استاد حرم میں اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اپنے درس کے شریکوں کے عواموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ شاگرد ناکام ہو جائیں گے؟ ناکام نہیں. ہم دعوت دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ہمارے دعوت کے پیچھے خلوت کا زور نہیں ہے. جب خلوت کا زور آ جائے پھر دعوت کو دے. لوگوں کے دل میں بات اتر جائے گی. اس کے لیے دعائیں کرو. یہ آپ کے ذمہ ہے. اللہ کے ذمہ ہے ان کے دلوں کو تمہاری طرف مائل کرنا اور تمہارے بات کو ان کے دلوں میں اتارنا. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. انشاءاللہ آپ محنت کرو. کل، آج نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، انشاءاللہ یہ آپ کے ہوں گے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. قرآن وعدہ ہے. اصول کے ساتھ کام ہونا چاہیے. اصول کے ساتھ کام ہونا چاہیے. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ کرے گا. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. حمزہ، عمر، دیکھو عمر 5 سال میں بیدار ہو گیا. 5 سال لڑتا رہا لیکن 5 سال بعد مان لیا. حمزہ 5 سال بعد، عمر 6 سال بعد. 6 سال بعد. خالد ابن ولید 16 سال بعد اٹھ گیا. 16 سال بعد ایمان لیا حدیبیہ کے بعد. ابو سفیان 20 سال بعد بیدار ہو گیا. بیدار ہو جائیں گے نا. آپ تو دعوت دے دو نا، کام اپنا کرو. تو سواء علیہم کہا ہے، سواء علیک نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری، آپ کا ثواب تو ہوگا.
نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ ان کو پیغمبر نے، داعی نے بیان کیا، بیان کیا، بیان کیا، بیان کیا، بیان کیا، انہوں نے اس کو منہ بند کیا، ہونٹے بند کر دی، منہ بند کیا، دوائی نہیں دی، دوائی نہیں دی، دوائی نہیں دی۔ آخر مرض اس حد تک پہنچ گیا، آخر مرض اس حد تک پہنچ گیا کہ لا علاج کیا، لا علاج۔ اب ڈاکٹر نے جواب دیا، اب ڈاکٹر نے جواب دیا کہ لے جاؤ اور موت کا انتظار میں لیٹے رہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں دوائی دیتا، یہ پیتا نہیں، دیتا، پیتا نہیں، دیتا، پیتا نہیں، اب یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہونا، لے جاؤ اس کو۔ اب اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جو استعدادات ان کو دیے تھے کہ حق سمجھنے کے لیے جو استعدادات دیے تھے، اللہ رب العزت نے کہا استعمال کرو، اس نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے استعمال کرو، اس نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے کہا استعمال کرو، اس نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے اپنی استعدادیں چھین، ختم اللہ علی قلوبہم، چل ناراض ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ کا کوئی گناہ ہے؟ میں نے جس طرح بیان کیا اس میں اللہ کا کوئی گناہ؟ تو تم کہو گے کہ ختم اللہ، جب اللہ نے ان کے دل بند کیے اور آنکھیں بند کیے اور کان بند کیے تو اس میں لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ سورۃ یونس نکالو، سورۃ یونس آیت نمبر 44، 43 سے شروع کرتا ہوں، بلکہ 42۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ ان میں ایسے بھی ہے کہ آپ کو کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ایک کیا سننا ہے صرف اوپر سے، کنٹیکٹ نیچے سے نہیں ہے، صرف ادھر سے سنتے ہیں پھر ادھر سے نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پہلے لوگ ایسے ہوتے تھے نا کہ ادھر سے سنتے تھے تو ادھر سے نکالتے تھے، یوں کر کے نا، تو دماغ میں کچھ نہ کچھ بات آ جاتی تھی، دماغ پر گزر کے ادھر نکالتے تھے نا، تو کبھی کبھی ٹہر جاتے تھے، سوچ کرتے تھے کہ یہ بات کی کیا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب ادھر ہی سے واپس نکالتے ہیں، ادھر سنا، جس کان پر سنا اس کان سے کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، باہر اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، واپس ہی مولوی صاحب کو واپس دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ماشاءاللہ لیکن اپنے پروال لے لیتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، جو دل کے بہرے ہو تم اس پر منوا سکتے ہو، میری بات مانیں، سمجھ رہے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، جو دل کے بہرے ہے، کیا تم اس کو بات منوا سکتے ہو؟ اور ساتھی کی پیٹ بھی پھیرے۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کچھ اس میں ہے کہ آپ کو ظاہری آنکھ سے دیکھتے بھی ہے۔ أَفَأَنْتَ تَعْدِلُهُمْ، جو دل کے کورے ہیں اور جو دل کے اندھے ہیں، کیا تم اسے ہدایت دے سکتے ہو؟ اس میں نابت ہی نہیں، تو ظاہر میں سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کان بند کیے، آنکھ بند کیے۔ جواب، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا لیکن یہ خود ظلم کرتے، دوائی پیتے نہیں ہیں، دوائی پیتے تو ٹھیک ہوتا، دوائی پیتے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ نے استعدادات دیے ہیں، اللہ نے استعدادات دیے ہیں اور یہ لوگ استعدادات خرچ نہیں کرتے، اب میری ایک بات سنو، قرآن میں کام آئے گا۔ انسان نہیں ہے، انسان یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ انسان ہے، نہیں، یہ انسان کا قالب ہے، یہ انسان کا کیا ہے؟ قالب ہے۔ اس
آنکھ کے نیچے ایک اور آنکھ ہے، اس کان کے پیچھے ایک اور کان ہے، اس دل کے پیچھے ایک اور کیا ہے دل۔ یہ ظاہری انسان کے نیچے ایک اور کیا ہے انسان ہے۔ یہ ظاہری انسان اس انسان کا خالق ہے۔ یا اللہ ہماری کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انسان کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، ہم نے گوشت پوشت کو کیا کہا ہے انسان کا ہے، انسان کو گوشت پوشت سے تعبیر کیا ہے۔ گرب صورت آدمی انسان بودے احمد و ابا جال ہم یکساں بودے۔ اگر ظاہر شکل انسان ہوتا تو احمد اور ابو جال ایک جیسے ہوتے۔ ایک میں بینی خلاف آدمن نیست آدم خلاف آدمن۔ ہم سال میں حجت اللہ بھی پڑھتے ہیں مدرسہ میں اور مثنوی بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ساتھی ہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو میں نے ایک مرتبہ سبق میں کہا کہ یار ایک تو آپ لوگوں نے یہ چیزیں لگائے ہیں، یہ میں نے کہا یہ ٹیپ کرنے والی، تو ہم کھل کے کچھ بات بھی نہیں کر سکتے کہ طلباء کے ساتھ گپ شپ لگائے، پھر لوگ اس سے علیحدہ کر کے کہتے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو طلباء کے ساتھ ایک آزاد ماحول ہونا چاہیے، تو آپ نے ہم لوگوں کو لگام لگایا ہے، یہ کیا کر کیا ہے لوگ، تو وہ بات بھی ٹیپ ہو گئی نا۔ تو سبق میں گئی، استاد نے سنی، پھر اس نے آ کے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب خدا کے لیے یہ ٹیپنگ بند مت کرنا۔ میں نے کہا کہ آپ تو کالجی ہو اور کلین شیو کرتے ہو، آپ کو اس کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں اگر آپ کو اپنا داستان بتاؤں تو میں عجیب چیز ہوں۔ میں نے کہا یار تم کیا عجیب چیز ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ماں کا دودھ پینا یاد ہے، میں ایسا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ یاد ہے، بلکہ میرے منہ میں اب بھی اس کی مٹاس موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اسکول میں 6ٹھی جماعت میں تھا، 7ویں جماعت میں، تو میں اساتذہ کچھ باتیں پوچھتا تھا تو وہ مجھے مارتے تھے کہ چلو جو یہ تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا تھا کہ یار اسکول سارا غلط ہے، یہ کیا باتیں بکتے ہیں، یہ تو بکواس ہے۔ کوئی 12ویں جماعت تک گیا لیکن میں بالکل مطمئن نہیں تھا اسکول سے۔ ایک مرتبہ میرا چچا زاد بھائی ہے آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس نے آپ کا مثنوی کا اور حجت اللہ کا ایک کلپ بھیجا، اس نے کہا کہ آپ یہ سنو۔ جب میں نے سنا تو میں نے کہا کہ او میں نے اپنے آپ کو پا لیا کہ میں کیا ہوں۔ میں کبھی کبھار اس طرح بیٹھتا ہوں نا، اس طرح بیٹھتا ہوں اور میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں ہوتا نہیں ہوں، میں کسی اور جگہ ہوتا ہوں۔ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں ہوتا کسی اور جگہ ہوں، کبھی کدھر جاتا ہوں کبھی کدھر جاتا ہوں، اور اس کے خبریں میں ٹک ٹک آپ کو بتاؤں گا لیکن میں لوگوں کو نہیں بتاتا۔ اس نے کہا کہ یہ میں دل کی بات صرف آپ کو کرتا ہوں۔ اور بابا علیہ رحمت چلاتی بابا علیہ رحمت جس رات فوت ہوئے تو اس نے شام کو ساتھیوں کو کہا، شام کو جس رات بابا وفات پائے گا اس شام کو اس نے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے بابا کو اوپر دیکھا ہے، اوپر دیکھا ہے، آسمانوں کے قریب دیکھا ہے کہ وہ جا رہا ہے، اور اس نے ان کو دیکھا کہ مفتی صاحب نے ان کو کندھا لگایا ہے۔ پھر میں نے ایک ساتھی کو کہا لیکن میں نے اس کو کہا کہ آپ کسی کو بولنا مت، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ پھر صبح پتہ چلا کہ بابا فوت ہو گیا، میں نے کہا اس ساتھیوں کو کہ مفتی صاحب جنازہ پڑھائے گا، یہ آپ کو پتا۔ پھر جب پتہ چلا تو آپ نے جنازہ بھی پڑھایا۔ تو یہ انسان جو ہے نا، یہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور انسان ہے، وہ حقیقی انسان ہے۔ میں آپ کو امام غزالی کا کتاب کیمیاء سعادت تو گھر میں پڑھا ہوگا، اس کی پہلی باب دیکھو اور مستقرق طریقہ سے دیکھو، مستقرق طریقہ سے انسان کی حقیقت کو سمجھو گے، اور حجت اللہ کو دیکھو، مثنوی کو دیکھو،
تمہیں پتہ لگے گا کہ انسان کیا چیز ہے. ہم نے انسان کو حیوان سمجھا ہے کہ انسان ایک حیوان ہے. حیوان نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. کدھر سے آیا ہے؟ یہ اوپر سے آیا ہے. اوپر سے آنے کے لیے ایک سواری چاہیے تھی، تو یہ سواری ہے. یہ بدن اس کی کیا ہے؟ سواری ہے. یہ قالب ہے. اس انسان کی جو حقیقی انسان ہے، اس کے کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، دل بھی ہے، اس کو حقیقی انسان کہتے ہیں. جب قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیے ہیں تو وہ بتاتا ہے. اور جب قرآن مجید کہتا ہے کہ اس پر مہر لگائی گئی ہے تو وہ کہتا ہے. یہ ظاہری نہیں کہتا. ظاہری بہت تیز ہو، ظاہری بہت تیز ہو، آنکھ تیز ہو. امریکہ اب دیکھتا ہے ادھر، امریکہ ادھر سنتا ہے، جہاز اڑاتا ہے، لوہے اڑاتا ہے ہواؤں میں. یہ جو ہے یہ حیوانی ہے، یہ حیوانی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی انسان کا امتیاز ہے، یہ ظاہری چیز ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اصل انسان کی آنکھ، کان اور دل ہے، وہ اصل ہے. جب میں آسانی سے کہتا ہوں، جب دونوں کا کنٹیکٹ ہو جائے، یعنی اس کان کا اور اس کان کا دونوں کا کنٹیکٹ ہو جائے تو یہ انسانی کان ہے. یہ کیا ہے؟ جب اس آنکھ کا اور اس آنکھ کا کنٹیکٹ ہو جائے، جو تم اس سے دیکھتے ہو اور اس سے بھی دیکھو، اور جب تم اس سے کوئی بات سمجھتے ہو اور اس کے اندر جو چیز ہے اس سے بھی کیا کرو، سمجھو، تو یہ ہوتی ہے انسانیت. اگر اس سے سنو ادھر سے نہ سنو تو یہ تو گدھے بھی سنتے ہیں، گدھے بھی کیا کرتے ہیں، سنتے. اس کا مطلب ہے سمجھنا. سمجھنا. آنکھ کو محبت کے ساتھ، ابو جہل پیغمبر کو نہیں دیکھتا تھا، ہاں، اس کی بات نہیں سنتا تھا، چپ کے آ کے بھی سنتا تھا، آ کے بھی سنتا تھا، لیکن مانتا نہیں تھا. کیوں؟ اس کا کنٹیکٹ نہیں تھا. دونوں ملے نہیں تھے، اکٹھے نہیں سنا تھا. یہی مطلب ہے کہ لہم قلوب اللہ، لہم آذان، لہم اعین لا یبصرون. آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھتے تو ہیں نہیں، وہ اس اندر والی دیکھنا ہے. کان ہے، سنتے نہیں ہیں. سنتے کیوں نہیں ہیں؟ سنتے لیکن اندر سے، وہ اندر والی آنکھ کان سے نہیں سنتے. قلوب لا یفقهون بها، دل سوچتے نہیں. کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں لیکن اندر کے سمجھتے یہ نہیں سمجھتے. یہی ہے انسانیت کہ دونوں مل جائے. چلاسی بابا علیہ رحمت فرماتے تھے، برائے شنیدن حق تیز و گوش است، برائے دیدن حق چشم آمد، برائے شنیدن حق تیز و گوش است. اگر حق را ندیدی و نشنویدی، سر خرمر تو را بالائے دوش است. یہ بابا نے فرمایا ہے. برائے دیدن حق تیز و گوش است، برائے دیدن حق چشم آمد. اللہ رب العزت نے دین کو سمجھنے کے لیے، حق کو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ دی ہے. برائے شنیدن حق تیز و گوش است، اور حق سننے کے لیے اللہ تعالی نے کان دیے ہیں. اگر حق را ندیدی و نشنویدی، سر خرمر تو را بالائے دوش است. اگر تم نے حق کو سنا نہیں اور حق کو تم نے مانا نہیں، دیکھا نہیں، تو یہ جو اوپر پڑا ہوا ہے نا، یہ کندھوں کے اوپر، تو یہ انسان کا سر نہیں، یہ خر کا سر ہے، گدھے کا سر ہے، انسان کا نہیں ہے، گدھے کا ہے. سمجھ آئی نا؟ کیونکہ ظاہری سننا اور ظاہری دیکھنا تو گدھا بھی کرتا ہے، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس وجہ سے قرآن نے کہا ہے آگے سورۃ انعام 179 میں 179 میں اولئک کالانعام،
اولئک کالانعام ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ظاہری کان تو استعمال کرتے ہیں دنیاوی فائدوں میں، لیکن وہ حقیقی اس نے استعمال نہیں کیا، اللہ ناراض ہو گیا کہ میں نے حقیقی دیے تھے، تم نے اس کا قدر نہیں کیا تو میں نے چھین لیا۔ تمہارے ظاہری آنکھ کے استعدادات یہ دنیا میں تیز استعمال ہوں گی، لیکن اب میرے دین کے بارے میں استعمال نہیں، ناراض ختم اللہ علیہ۔ ایک آدمی اس کو تیرنا نہیں آتا، تیرنا نہیں، دریا میں تیرنا نہیں آتا، وہ نیچے گیا دریا، کہتے کہ میں غسل کرتا ہوں اور دریا میں تیرتا ہوں۔ تم نے اسے کہا خدا کے لیے بس ادھر پانی لے لو، اپنے اوپر ڈالو، نیچے نہیں مت جانا۔ وہ تھوڑا سا دریا کو نیچے چلا گیا، تھوڑا سا پانی ادھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم نے نصیحت کی خدا کے لیے آگے مت جانا، ڈوب جاؤ گے، اس نے نہیں مانا، وہ پھر جو ہے چلا تو پانی سینے تک آ گیا، پانی تم نے کہا خدا کے لیے یار آگے مت جانا، آگے ڈوب جاؤ گے۔ وہ تھوڑا سا آگے اور کیا، پانی کان کے اوپر آ گیا، اب اس کا سر نیچے چوتڑ اوپر، اس میں اس کا اختیار، ڈوبنے میں اس کا کوئی اختیار، ابھی ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا اس کا اختیار نہیں۔ تو باہر والے جو لوگ کھڑے ہیں وہ تم کو کہے گا کہ تم نے اس کو ڈبو دیا ہے، تم نے اس کی کتنی نصیحت کی ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی مطلب ہے، اللہ نے کہا مانو تو اس نے گمراہی کی، اللہ نے کہا مانو اس نے جدال شروع کر دیا۔ کتنے مرتبے ہیں؟ 4، شک، ضلالت، جدال، ختم القلب، چوتھے نمبر پہ آتا ہے، اس نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے مہر لگایا۔ اب اللہ کو نسبت ہو گیا کہ اللہ نے لگایا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، مرچ جانتے ہو؟ مرچ ٹھیک ہے نا؟ مرچ کٹی ہوتی ہے نا، تیز ہوتا ہے نا، تیز ہوتا ہے۔ ایک شخص نے مرچ لے لی اور اس سے چک مارا، ٹھیک ہے نا؟ چک مارا، یار اتنا تیز تھا، یار اتنا تیز تھا۔ اب کتنے تعبیرات ہیں؟ ایک تعبیر کہ یہ شخص کہے کہ اللہ نے جو ہے میرے زبان میں سوزش پیدا کر دی، اللہ نے میرے زبان کو جلایا، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ مرچ میں طاقت کس نے پیدا کیا ہے، تو نسبت تو ٹھیک ہے۔ دوسری طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ مرچ نے ایسا کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، ظاہری سبب کیا ہے مرچ، پھر کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو جلایا یار، یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں نسبتیں ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے آپ کو جلایا کیونکہ کہا تو میں نے نا، مرچ نے جلایا یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ظاہری سبب کیا تھی مرچ تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ نے جلایا کیونکہ اس مرچ میں طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ اب سمجھ آ گیا نہیں؟ اب دیکھو، انہوں نے بے ایمانی کی، انہوں نے کفر کیا، بار بار انکار کیا، بار بار کیا انکار کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو غرق کر دیا، میں نے اپنے آپ کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا، وہ آیات ٹھیک ہو گئی یا غلط؟ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو غرق کر دیا ہے، ہم نے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے نسبت۔ دوسرا، یار ہمارے اس اعمال نے یہ کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے کاموں نے اور اس کے گناہوں نے اس کے دلوں پر زنگ لایا، یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، سبب ظاہری کیا تھے ان کے کرتوت، ان کے۔ تیسرا، اللہ نے ایسا کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس بد عمل میں اللہ نے اثر کیا تھا، پیدا کیا تھا، ختم اللہ طبع اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، یہ نسبت بھی ٹھیک ہے۔
کہ اللہ نے ناراض ہو کے اپنی نعمتیں ان سے چھین لی، اپنی نعمتیں چھین لی. تو اس نسبت اس تینوں ٹیکے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ تین نعمتیں ہیں. اللہ نے نعمتوں کے بارے میں یہ بھی تین اکٹھے ذکر کیے ہیں. قیامت کے دن اس کے پوچھ کے بارے میں یہ تینوں اکٹھے ذکر کیے ہیں. جب یہ نعمتیں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوئی تو ظاہری دنیا میں استعمال ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں دیتی. سورۃ احقاف آیت نمبر 26. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. احقاف آیت نمبر 26. یہ نعمتیں اس کے پیچھے جو نعمتیں ہیں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوئی، اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہوئی. تو اگر دنیا کے لیے بہت استعمال ہو جائے، دنیا کے لیے بہت استعمال ہو جائے تو کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں جب تک دین کے لیے استعمال نہ ہو جائے. دنیا میں کتنی تیز ہو لیکن کچھ فائدہ نہیں دیتی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یہ دنیاوی سزا ہو گئی. اب میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات فرمایا ہے، لیکن اس بات سے پہلے میں ایک بات سمجھا رہا ہوں. ہم سزا کس کو کہتے ہیں؟ ہم سزا اس کو کہتے ہیں کہ گاڑی الٹی ہو جائے، اس کا دکان جل جائے، مارکیٹ جل جائے، اس کو مالی یا بدنی نقصان ہو جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سزا کہتے ہیں. اب دیکھو قرآن سزا کس کو کہتے ہیں؟ دنیاوی سزا. دنیاوی سزا یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی. اب میں امام ابن قیم کی بات خلاصہ بیان کرتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں سخت سے سخت سزا جو اللہ دیتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، دنیا میں اللہ سخت سے سخت سزا جو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کے پیشانی کو سجدے سے محروم کرے. سمجھ نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی کیا ہے سخت سزا. تو یہ دیکھو کہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ نے کہا کہ آپ کے کان ہوں گے لیکن آپ اس پر گانے سنو گے، سب چیزیں آپ اس پر سنو گے، سب چیزیں سنو گے، لیکن میرا کلام اس پہ نہیں سنو گے. آپ کے آنکھ ہوں گے، فلم دیکھو گے، ڈرامہ دیکھو گے، انگلش دیکھو گے، سب کچھ چیز دیکھو گے، لیکن میرا کتاب اس پر نہیں دیکھو گے. آپ کے دل ہوں گے، یہ ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، سب چیزوں میں استعمال ہوں گے، لیکن میری کتاب کے بارے میں یہ استعمال نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ یہ دنیاوی سزا ہے. اللہ ناراض ہو گیا، اس سے اللہ ہمیں بچائے. اس وجہ سے ایک تو کافر ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، اور ایک مسلمان ہے قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا نہ ماننے والوں کا. تو یہ افسوس ہے نا، افسوس ہے. لہذا اپنی زندگی میں عوام ساتھی وقت نکالے اور علماء ساتھی وقت نکالے، مساجدوں کو دروس قرآن سے آباد کریں اور لوگوں کو قرآن کریم سنائیں. ایک آدمی تو سنے گا نا، ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ سارے محلے والے بیٹھ جائیں گے. گشتے کرو بھائی، گشتے کرو، قرآن کے لیے گشتے کرو، لوگوں کے ساتھ ملو. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ مغفرت فرمائے، صوبائی شورا تھا، ہم طالب العلم تھے، پشاور میں شورا تھا صوبائی. تو ہم نے اساتذہ سے اجازت لے لی کہ ہم پانی کی خدمت کے بہانے میں اپنے شیوخ کے ساتھ بیٹھیں گے اور کچھ سنیں گے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ چلو تم پانی کی خدمت کرو. تو ہم اس بہانے میں شورا میں بیٹھ گئے. تو ایک ڈاکٹر صاحب تھا، وہ کھڑا ہو گیا. بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اس علاقے کے تھے،
بادشاہ صاحب تو سب نے نام سنا ہے، اکثر اس کے شاگرد بھی موجود ہیں. شیخ الحدیث صاحب جو تھے ہمارے بڑے، وہ صوبائی امیر تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا فضل حق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کوہستانی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس طرح اور بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہوئے تھے. اب اکثر جو ہے دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اللہ مغفرت نصیب فرمائے. تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت اس نے کہا کہ میری عمر 100 سال ہے، لیکن ماشاءاللہ صحت ٹھیک. اس نے کہا، اس ڈاکٹر صاحب نے سارے شیوخ کے سامنے کہا کہ بے ادب بھی معاف، بے ادب بھی معاف، آپ سب مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، سب عمر میں چھوٹے ہیں. اگر مولانا فضل حق صاحب بات ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر یہ میرے ہم عمر ہیں، اور باقی سب جو ہے یہ تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو. میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یہ مولوی حضرات جو ہے آپ قرآن کی خدمت نہیں کرتے. اس ڈاکٹر سے آپ کہ آپ یہ مولوی حضرات یہ قرآن کی خدمت نہیں کرتے، آپ کے دل میں قرآن کا درد نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں. آپ میں کون سا مولوی ہے کہ اس نے دکانوں پہ جا کے اور گھروں پہ جا کے لوگوں کو قرآن کی دعوت دی ہو کہ میں درس کرتا ہوں اور آپ درس میں بیٹھ جاؤں؟ گشت کس مولوی نے کیا ہے؟ تو کس مولوی نے کی تھی؟ ساروں نے سر نیچے کیا. پھر اس نے کہا کہ میں عام آدمی ہوں، میرے 2 درس ہے قرآن کے. اس عام آدمی نے کہا کہ میرے قرآن کے کتنے درس ہیں؟ 2. ایک درس ہے شام کے متصل بعد نماز کے، اور دوسرا ہے عشاء کے نماز کے بعد. اس مغرب کے نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے اس کے لیے میں ہر روز عصر کے بعد مغرب تک گشت کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں کہ درس ہوگا آپ بیٹھ جائیں. اور پھر مغرب کے بعد جب درس ختم ہوتی ہے پھر نکلتا ہوں، اور جس محلے میں عشاء کا درس ہوتا ہے اس محلے میں کیا کرتا ہوں، گشت کرتا ہوں. پھر عشاء کے بعد درس ختم ہو کے گھر آ جاتا ہوں، روٹی کرتا ہوں. اس گشت کی برکت سے میرے درس میں افراد زیادہ ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. آپ بتاؤ کس مولوی نے یہ کام کیا ہے؟ تو کس نے کیا؟ اصل میں ہم پر اپنا کام باری نہیں ہے، اپنا کام باری نہیں ہے. ہم درس نہیں دیتے اور گشتیں نہیں کرتے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے نہیں ہیں. یہ بڑا اہم کام ہے کہ لوگوں میں قرآن کا درد پیدا ہو جائے، اور یہ ضروری کام ہے، ضروری کام ہے. اور اس کے لیے اللہ نے اس جماعت کو منتخب کیا ہے، اس قرآنی خدمت کے لیے. ربک یخلق ما یشاء. اس پلیٹ فارم سے قرآنی طریقہ سے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ دوسری پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتی. اس کے عوام میں، اس کے علماء میں، اس کے طلباء میں اللہ رب العزت نے قرآن کا تڑپ رکھا ہے اور محبت رکھا ہے. اس وجہ سے اللہ اس سے کام لیتا ہے. اگر ہمارے بڑوں نے تو بہت کچھ کیا ہے الحمدللہ. ایک دفعہ میں شیخ صاحب قبرگرامی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، تو اس نے ایک جگہ گاڑی کو روکی، اس بیٹے کو کہا کہ ادھر روک جاؤ. تو مجھے کہا کہ آپ ادھر بیٹھے، ادھر میں دونوں بیٹھتے ہیں، اور بیٹے سے کہا کہ ادھر جاؤ اور حکیم صاحب کو بلاؤ. تو ہم ایک پتھر کی، بڑی پتھر تھی، اس طرح اس پر بیٹھ گئے. ہم میں نے چادر بچھایا، شیخ صاحب بیٹھ گئے. پھر مجھے کہا مصطفیٰ، میں نے کہا جی، کہ میں نے آپ کو ادھر کس لیے بٹھایا؟ پھر مجھے پتہ نہیں. میں نے آپ کو اس وجہ سے ادھر بٹھایا کہ میں نے اس پتھر پر 2.5 سال قرآن کریم کا درس دیا ہے. 2 سال اس پتھر پر بیٹھ کے میں نے قرآن کا درس دیا ہے کہ اس گاؤں میں مجھے کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، نہ مسجد میں نہ کسی جگہ میں.
تو میں نے کہا کہ چلو یہ پتھر تو کسی کی نہیں ہے، اس پر بیٹھوں گا اور درخت کے نیچے میں نوجوانوں کو درس دیتا تھا، اور ہفتہ میں ایک دن آتا تھا اور ادھر میں درس دیتا تھا۔ 2.5 سال میں ادھر آیا اور میں نے درس قرآن دیا ہے۔ پھر میں نے ایک دکان، ادھر یہ مارکیٹ بن گئی تو میں نے ایک دکان کرائے پر لے لیا، تو پھر میں اس دکان میں درس دیتا تھا اور لوگ مجھے مسجد میں جگہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مسجد نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے شیوخ نے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا عنید المجامع۔ سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو کھپا دیا تھا، اپنے آپ کو صرف کر دیا تھا، اس پر اپنا مشن جو تھا وہ بھاری تھا۔ ہم کسی اور چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا مشن جو ہے ہم پر بھاری نہیں ہے۔ جب تک اپنا مشن اپنے دماغ پر ہم نے بھاری نہیں کیا ہے، اس کو ہم کسی اور پر حاوی نہیں کر سکتے، کسی اور پر حاوی نہیں کر سکتے۔ یہ ضروری ہے یہ بات، تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو جب ہم قرآن کا ماحول بنائیں گے تو لوگوں کے دل بھی قرآن کی طرف مائل ہو جائیں گے، اس کے دل بھی قرآن سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کے ساتھ قرآن والا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ روح کی غذا ہے، روح کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ یہ ہماری انسانیت کی غذا ہے۔ ہمارا اصل انسان اوپر سے آیا ہے، اس اوپر سے آئی ہوئی کا غذا بھی اوپر سے کیا ہے، آیا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ ہر چیز کا غذا اپنا ہوتا ہے۔ درخت کا غذا اور حیوان کا غذا ایک جیسا ہے؟ پھر حیوانات میں بلی ہے، کتا ہے اور بکری ہے، تینوں کی غذا ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، ایک جیسی ہے۔ تو ہم میں ہمارا بدن ہے اور ہمارا روح ہے، دونوں کی غذا ایک جیسی نہیں۔ بدن کی غذا خاکی ہے اور غذا قرآن کی غذا آفاقی ہے، اوپر سے آئی ہے۔ اس قرآن میں ہمارے روح کے لیے پولاؤ بھی موجود ہے، گوشت بھی موجود ہے، مرغا بھی موجود ہے، ڈرنک وہ بھی موجود ہے، پیپسی، کوکو کولا، جوس، چائے، سب چیزیں کیا ہے موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں مأدبہ۔ القرآن مأدبۃ اللہ، القرآن مأدبۃ اللہ۔ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کا بچایا ہوا دسترخوان ہے، اور اس دسترخوان کو مأدبہ کہتے ہیں جس میں سب چیزیں کیا ہو، کھانے کی اور پینے کی سب چیزیں موجود ہو، اس کو ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ اور اس طرح سلاد وغیرہ سب کیا ہو، موجود ہو، اس کو مأدبہ کہتے ہیں۔ تو ہماری روحانی ضروریات سب کے سب جو ہے وہ کس چیز میں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ تو اپنے اعضاء کے اوپر قرآن کو بند نہیں کرنا ہے۔ دن میں آدھا گھنٹہ یا پورا گھنٹہ قرآن کو سننا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ نفس کو سدھارنے کے لیے صوفیہ بہت بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں نفس کو، لیکن میں ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں اور ہر کسی کے لیے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ دن میں ایک رکوع ترجمہ کسی کو سناؤ۔ پہلے اس نے یہ لفظ کہا ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ دن میں ایک مرتبہ ایک رکوع ترجمہ کسی کو بیان کرو، عالم کو کسی کو بیان کرو، اور اگر آتا نہیں ہے تو کسی سے سنو۔ ایک رکوع ترجمہ کسی سے، آپ کا نفس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا نفس ٹھیک ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کس نے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی ہے اپنے شاگرد کو، سلیمان بن ربیع کو، اس کو ایک نصیحت فرمائی ہے، وہ یہ ہے، یا بنیا
اذا اردت صلاحك او صلاح ابنك او صلاح اخيك او من اردت صلاحه فاوزعه في رياض القرآن فانه سيصلحه. امام شافعی کی عجیب نصیحت. یا بنیا، اے بچے، شاگرد کو کہتے ہیں بیٹے اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو یا اپنے بچے کی اصلاح چاہتے ہو یا اپنے بھائی کی اصلاح چاہتے ہو یا کسی اور کی اصلاح چاہتے ہو تو اس کو قرآن کریم کے باغ میں داخل کرو. فَأَوْزِعُهُ فِي رِيَاضِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ سَيُصْلِحُهُ. قرآن کریم اس کو ٹھیک کرے گا. قرآن کریم اس کو ٹھیک کرے گا. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اہم ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو لے کے قرآن کریم کی دعوت کو پھیلائے. یہ کامیابی ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے. دعوت کرنا لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے بہت بڑا دعوت کی دیگیں پکائی ہے، گوشت پکایا ہے. کتنا جو ہے لوگ. اور قرآن کریم کی دعوت کرو بھائی، لوگوں کو قرآن سکھاؤ. ہر مسجد کو قرآن کریم پر آباد کرنا ہے. جب سکولیں نہیں تھی، سکول نہیں تھے تو پڑھنے والے تھے. خط لے کے کوئی ادھر جاتا تو کوئی ادھر جاتا تھا کہ ہمیں خط آیا ہے، اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب سکول زیادہ ہو گئے تو تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہو گئے. اس طرح جب قرآن کریم کے دروس مساجد میں نہیں ہے تو لوگ کیا سنیں گے. اور جب ہم نے اپنے کام کو کام بنایا اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچایا اور قرآن کریم کے دروس کو عام کیے تو قرآن کریم کو تو لوگوں کو سننے کا موقع ملے گا اور لوگ جو ہے باخبر ہو جائیں گے کہ کیا کتاب ہے، اس میں کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دنیاوی سزا ہے اور اخروی سزا ولہم عذاب عظیم. وآخر دعوانا